9 to 5 مین ہیئر اور ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل رمضان سیریز. میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. یہ ویڈیو گاڑیوں کے بارے میں نہیں ہے بٹ یس کمپیریزن ویڈیوز آر ڈیو ایٹ مائی اینڈ, اور وہ ونس اے ویک جو ہم گاڑیوں کی ویڈیو نکالتے ہیں وہ نکلیں گی. آج جو ہم بات کریں گے دس سیریز از اباؤٹ جسٹ اے فیو تھنگز آئی وانٹ ٹو سے. آل دوز ہو آر انٹرسٹڈ دے کین واچ دا ویڈیو, اینڈ اف یو آر شارٹ آن ٹائم تو ڈسکرپشن کے اندر بھی جو میں نے بات کی اس کی سمری جو ہے, جو ایکشن پوائنٹس ہیں وہ میں لکھ دوں گا, سو یو کین ریڈ دوز اینڈ یو کین بی آن یور وے. لیٹ اسٹارٹ. دو باتیں آج کرنی ہے. پہلی بات چھوٹی ہے وہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. روزہ کھلوانا, ایک تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کسی غریب کا روزہ کھلوا دیں, وی کین پے ہم فار دا افطار, اور اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے سو اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. ہم گھر میں جتنے بھی روزے دار ہوتے ہیں, آپ کے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, اگر افطار کے ٹائم ہم ان کو اپنے ہاتھ سے یا تو پانی پلا دیں یا کھجور کھلا دیں اور وہ ہمیں ایسے کر دیں, تو آپ کو ان کا روزہ کھلوانے کا ثواب مل گیا اور ان کو آپ کا روزہ کھلوانے کا ثواب مل گیا. اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی, کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. اٹس جسٹ اے لٹل تھنگ. آپ ایک طرح سے ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے اگلے بندے کا روزہ کھلوا رہے ہیں اینڈ یو نو کہ اس کا روزہ تھا بیکاز یو آر آل فیملی ممبر. اٹس اے ویری سویٹ تھنگ ٹو ڈو. دوسری بات از ان پرٹیکولر ٹو آل دوز پیپل ہو ورک, جو صبح جاتے ہیں کام پہ اور شام کو واپس آتے ہیں, اینڈ اسپیشلی اس میں اگر قرآن پڑھنا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن کو غور کرنا ہے, وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو اس چیز پہ ہم بات کریں گے, قرآن کو پڑھنے کا اپنا ثواب ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنے کا کہ لکھا ہوا کہ اپنا ثواب ہے, اور غور کرنے کا اپنا ثواب ہے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پر ایک ایکشن پوائنٹ پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کہ جب آپ آفس جا رہے ہوتے ہیں, چاہے 5 منٹ کی ڈرائیو ہے, چاہے 10 منٹ کی, چاہے 15 منٹ کی, تو اس دورانیے میں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 93.4 FM ہوتا ہے, اس میں ود ٹرانسلیشن قرآن آ رہا ہوتا ہے. سو وائل یو آر ڈرائیونگ آپ وہ لگا لیں, یو لسن ٹو دا ریسائٹیشن آف دا ہولی قرآن, اور ساتھ ساتھ ترجمہ آ رہا ہوتا ہے. اینڈ جتنے ٹائم بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, یو آر الون, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس, تو آپ ساتھ ساتھ قرآن سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہے, اس کا ثواب ہے. اور ڈو ناٹ ڈیسائڈ کہ دس از جسٹ فار رمضان. میں بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, کہ جب بھی آپ نے آفس جانا ہے صبح کے ٹائم آپ جاتے ہوئے لگا لیں, واپسی بھی بے شک لگا لیں. اور جو پاکستان سے باہر ہے دے کین ہیو اے پری ریکارڈڈ سی ڈی, یو ایس بی, آج کل تو یو نو وی کین اٹیچ اینی تھنگ وائرلیسلی ود دا فون بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سو بیسکلی دن کا کم از کم 20 منٹ سے 40 منٹ تقریباً ہم قرآن کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, اور اس کو اپنی زندگی کا اگر حصہ بنا لیں تو اٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ, اور اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑ رہی. اب جو میں نے بات کرنی ہے یہ ذرا ڈیٹیل میں ہے, قرآن کو پڑھنا, سمجھنا اور غور کرنا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. لیٹس سے یو نیڈ اے ڈاکٹر, اور آپ کے محلے میں 3 ڈاکٹرس ہیں. دا فرسٹ ڈاکٹر جو آپ کو پتہ ہے ہی ڈزنٹ ایون نو انگلش, اور اس کے پاس ساری انگلش کی بکس پڑھی ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری میڈیکل کی بکس ہیں. ہی ہیز ریڈ دیم آل, وہ انگلش پڑھ سکتا ہے. وین یو آسک وٹ ڈز دس سینٹینس مین, تو اس کو سمجھ نہیں آتی. دوسرا بندہ ہے اس کو انگلش بھی آتی ہے, اس کے پاس ساری بکس بھی انگلش میں پڑھی ہوئی ہیں, اور یہ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے, فرض کریں اردو کی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں, اور فرض کریں اس کو اردو نہیں آتی. دوسرا بندہ ہے اس کو جو لکھا ہے اس کو سمجھ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب ہے, اس کے اندر یہ سارا لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا میننگ ہے. اور تیسرا ایک ڈاکٹر ہے, وہ بہت ہی لوگ کہتے ہیں یار مانا ہوا ڈاکٹر ہے. اب وہ کیوں ہے وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اب جو پہلا ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں جائے گا, وی ول لائک یار اس کے پاس جائیں گے کیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کتاب پڑھ لیتا ہے, اور تو انگلش بہت اچھی پڑھ لیتا ہے, یا اردو فرض کرے اردو کی کتاب ہے بہت اچھی پڑھ لیتا ہے میڈیکل کی, لیکن اس کو پتہ نہیں اندر کیا لکھا ہے. ہی وونٹ بی ایبل ٹو سالو آر پرابلم. دوسرا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا ہر وہ پرابلم حل کر سکتا ہے جو کہ ان کتابوں میں لکھا. اب اس نے پڑھ کے آپ کو بتا دیجیے آپ کو یہ مسئلہ تھا, کتاب میں لکھا تھا یہ مسئلہ ہو تو یہ اس کا حل ہے, اس نے وہ آپ کو دے دیا. اب تیسرا ڈاکٹر اس لیے مشہور ہے, اس کے پاس آپ اس مرض کے لیے بھی جا سکتے ہیں جو کہ پہلے بھی کہیں آیا نہیں. جس طرح کورونا کی ایگزامپل ہے, جیسے آج کل کووڈ ہے, اس کا کوئی حل تو نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس بھی. بٹ وین یو گو ٹو دیٹ ڈاکٹر, ان کتابوں میں کسی کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے. وہ ذرا سمجھ رکھتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کہتا ہے اچھا اس کا علاج تو نہیں ہے بٹ اس کے سمٹمس یہ ہیں, اس کا پین آپ کو یہ ہو رہا ہے, تو آل دو میرے پاس اس ڈائریکٹ اس مرض کا پرابلم, بٹ آپ کے سمٹمس کو ریلیف اور اس جرنی کو آسان بنانے کے لیے ہی کین سرچ, دین ہی اسٹڈیز فرام ون بک دین another, he finds a solution to the problem which is new. یہ کر رہا ہے غور. اسی طرح قرآن کی بات ہے, بے شک قرآن کو پڑھنا ثواب ہے. دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ قرآن کو اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ یا سننا یا پڑھنا, آپ کو پتہ تو چلے اندر لکھا کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ایسا نہیں میں کہہ سکتا کہ یار میں نے ایک بار قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ لی یا سن لی تو بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے. نو, اسپیشلی وین یو ڈرائیونگ, آپ ڈفرنٹ چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ ایک چیز سنی, دوسری مرتبہ سنی, تیسری مرتبہ سنی, بٹ تینوں سچویشنز میں آپ کے حالات ڈفرینٹ تھے, آپ کے پرابلمس ڈفرینٹ تھے, آپ کا ڈفرینٹ موڈ تھا, اس کے حساب سے آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کمپریہینڈ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ون.